کشمیر پہ انڈیا کی پوزیشن ایک سٹیٹس کو پار کی ہے. سٹیٹس کو تو ہم نے توڑنا ہے نا. انڈیا آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہم پاکستان کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے. اسٹوپڈ قسم کا بیان ہے. وہ پوزیشن نہیں, اگر خدا نہ خواستہ روایتی جنگ بھی ہوئی تو دونوں ملکوں کا بہت نقصان ہوگا. کیا یہ انڈیا اور پاکستان ول ریمین دا سیم؟ چائنا ہمارے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے. 70 کروڑ لوگ غربت کے خط سے اوپر. ہندوستان پاکستان میں 70 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان تحریک طالبان کے بندے چھپے ہوئے ہیں, ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے. ہماری آرمڈ فورسز نے قربانیاں دی ہیں. 9 دفعہ تو ہم جنگ کے قریب پہنچے, جنگ لڑ چکے ہیں, تو مسئلہ کشمیر اس طریقے سے تو حل نہیں ہوا. السلام علیکم and welcome to the very special episode of Point Out. Viewers, joining me today is a very special guest. He is former Foreign Minister of Pakistan. He was Foreign Minister in 2002 to 2007 in Musharraf's government. He is author of a highly appreciated, readable, sellable book, Neither a Hawk Nor a Dove. We are fortunate to have Kasuri Saab with us, and today we'll talk about the foreign policy of Pakistan and relationship with other countries as well. Welcome to the show, sir. Thank you. Sir, we have fought many wars, and of course this is a truth that we both countries are in permanent tensions. تو سر آپ کچھ بتائیں انڈیا اور پاکستان کے بارے میں کہ کیا کیا جائے اس پہ. انڈیا کیوں اسٹیپ بیک ہو جاتا ہے, پاکستان ہی کیوں ہمیشہ انیشیٹو لیتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کیوں انیشیٹو لیتا ہے اس کا بڑا سمپل جواب ہے. یہاں چاہے سول لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو, انیشیٹو انہوں نے لیا ہے. ایک تو خیر کامن سینس کی بات ہے کہ ڈپلومیٹک مسائل جو ہیں وہ نیگوشیشنز کے ذریعے ہوتے ہیں نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا نا تلوار کے زور پہ, اور لیکن بارڈرز بدلتے رہتے تھے. اب بارڈرز تو بدلتے نہیں ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں کے آنے کے بعد سینکٹیٹی ہوگی بارڈرز کے. اگر بارڈرز بھی نہیں بدلنے تو پھر آپ کو جو پرانا زمانہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو وہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیوں پاکستان زیادہ کین لگتا ہے بات چیت کو آغاز کرنے میں, اس کی وجہ کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ کشمیر پہ انڈیا کی ایک پوزیشن ایک سٹیٹس کو پار کی ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی وہاں تبدیلی نہ آئے, معاملات جو کے تو رہیں, سٹیٹس کو برقرار رہے. بالکل تو سٹیٹس کو تو ہم نے توڑنا ہے نا, تو ہم ہی ایفرٹ کریں گے. انڈیا کو کیا ضرورت ہے, اگر آپ نے نئی بات کرنی نہ کریں. بالکل سر. اب انڈیا آرمی چیف کا ایک ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب ہم پاکستان کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے. تو سر اس کا کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسٹوپڈ قسم کا بیان ہے. پاکستان نہ صرف یہ تو لوگ کہتے ہیں 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, جنگ نہیں ہو سکتی, تو روایتی سی بات ہے, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو کنونشنل وار ہے جس کو ہم روایتی جنگ کہتے ہیں, اب وہ بھی نہیں ہو سکتی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. 65 وار کی طرح نہیں ہے کہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان کو جب تاشکنڈ ڈکلریشن کے لیے دستخط کرنے جانا پڑا تو ان سے لوگوں نے کہا جی آپ کو کیا جلدی تھی اتنی جانے کی, تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ جی صرف 17 دن کے پاکستان کے پاس ایمیونیشن تھا. اچھا. تو پھر اس لیے وہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو وار کو کرٹیل کریں, اور تاشکنڈ ڈکلیریشن تاشکنڈ گئے جہاں تاشکنڈ ڈکلیریشن سائن ہوا انڈیا پاکستان میں. جی بالکل. اب وہ پوزیشن نہیں ہے. اب پاکستان اپنے مینوفیکچر صرف ایمونیشن نہیں کرتا بس ویپن سسٹمز بھی کرتا ہے. JF-17 ہماری ایئر فورس کا مین اسٹے ہے, پاکستان خود بناتا ہے. الخالد ٹینک مین بیٹل ٹینک وہ پاکستان بناتا ہے. فریگیٹس پاکستان میں بنتے ہیں نیوی کے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب وہ پوزیشن نہیں, اگر خدا نہ خواستہ روایتی جنگ بھی ہوئی تو دونوں ملکوں کا بہت نقصان ہوگا. اور یہ اس قسم کی جو بیان ہے یہ تو ایک سیاسی نوعیت کا بیان ہے, کیونکہ اور لگتا یہ ہے کہ بی جے پی کہنے پہ, گورنمنٹ کے کہنے پہ دیا گیا ہے کہ وہاں مختلف ریاستوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور بی جے پی الیکشن جیتتی ہے پولرائزیشن بڑھا کے, ہندو مسلم, انڈیا پاکستان, کیونکہ اسی طرح جو RSS کی فلسفی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں وہ, اور اسی طرح وہ الیکشن جیتتے ہیں نفرت پھیلا کے. اب جو انڈین آرمی کا چیف ہے, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کالز کو ٹاک آف کریں گے,
تو اس کے بعد کیونکہ اس کو جواز کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اس میں ایک شدت بھی لانا چاہتے تھے, اور مزید یہ کہ جتنی شدت لاتے ہیں وہ اپنے ساتھ جواز پیش کرتے ہیں, جی ہم تو ٹاکس کے لیے تیار تھے, پاکستان نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا. حالانکہ جو انہوں نے تینوں چیزیں کی ہیں بودھی ہیں, سٹیمپس پہلے کے چھپے ہوئے تھے مہینہ پہلے, جو وہ کہتے ہیں کہ لاش مسخ کی گئی ہے انڈین سولجر کی, ایس پی آر نے کہا ہے ہم کسی کی نہیں کرتے لاش مسخ کیونکہ یہ پروفیشنل آرمی ہے. نمبر 2, اگر ان کی بات مانی جائے تو اس دن تو لاش بقول ان کے جو کہتے ہیں وہ تو مسخ تھی, اس کی تصویریں آ رہی تھیں انڈین میڈیا میں, تو پھر باوجود اس کے وہ اگری کر گئے. پھر انہوں نے کہنا کہ جی 3 کشمیر کے پولیس مین جو ہیں ان کو قتل کیا گیا اور پاکستان کے ایما پہ. اس قسم کی بودھی چیزیں ہیں کہ کئی مہینے سے قتل بدقسمتی سے دونوں سائڈ پہ ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے, اور معصوم لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. سیکورٹی فورسز تو ایک طرف گئی, جو سویلینز ہیں معصوم وہ مارے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو اتنی بودھی دلائل تھے کہ, لیکن کیونکہ انہوں نے ہٹنا تھا اس سے, اور میرا خیال ہے اس میں رافیل کا جو سکینڈل ہے وہ جب بریک آؤٹ, ہمیں پاکستان میں اس دن اندازہ نہیں تھا, ان کو تو پتا تھا کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے کیا بیان دیا ہے جس کے اوپر اب انڈیا میں ڈیمانڈز ہو رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں. ان کو پتا تھا, تو اٹینشن بڑی زبردست طریقے سے ڈائیورٹ ہو سکتی تھی یہ کہہ کے کہ پاکستان انڈیا ٹاکس ڈیریل ہو گئی ہیں اور پاکستان نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا. لیکن میری ذاتی رائے میں وہ رافیل سکینڈل جائے گا نہیں, وہ وہیں کھڑا رہے گا. پاکستان کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ جتنی ہونی تھی ہو گئی ہے 2-3 دن کو. یہ کیونکہ انڈیا کا ڈومیسٹک مسئلہ ہے اور الیکشن ہونے والے, اپوزیشن اس کو نہیں چھوڑے گی, تو اس لیے یہ تو ایک بہانہ تھا. تو لیکن جہاں تک جنگ کی دھمکی ہے, وہ پاکستان جیسے آپ کو بتا رہا تھا اس کا اپنا ایک بیس ہے, ملٹری انڈسٹریل بیس اگر آپ کہہ سکتے ہیں. ہندوستان کے زیادہ ویپنز امپورٹ ہوتے ہیں. اچھا, آج ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے, اسی لیے بہت سے لوگ ملک جو ویپنز بیچنا چاہتے ہیں ہندوستان کو کوٹ کرتے ہیں. پاکستان خیر ایک تو ہمارے اتنے ذرائع نہیں, ہمارا ملک اتنا بڑا بھی نہیں جتنا انڈیا ہے, ان کے فائنینشیل ریسورسز بہت زیادہ, لیکن الحمدللہ جو ایک بہت اہمیت کی بات حامل ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ویپنز خود بنا رہے ہیں, ایمونیشن بھی بنا رہے ہیں, ویپنز بھی بنا رہے ہیں. ہمیں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمارے ذرائع اجازت دیں تو ہم امپورٹ ضرور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا سکیل بہت کم ہے ہندوستان کے مقابلے میں. سر, یو ہیو بین دا چیمپئن ان بلڈنگ ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. سر آپ بتائیں کہ کیا یہ انڈیا اور پاکستان ول ریمین دا سیم یا کچھ ٹھیک ہوں گی چیزیں؟ دیکھیں ٹائم سپین ہوتا ہے, ہسٹری کا بڑا لمبا ٹائم سپین ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نریندر مودی آیا 5 سال رہے یا 10, اتنے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور یہ بھی کلیئر نہیں کہ جیت جائے, اگر وہ جیت گئے یا ہارے تو ایک پوزیشن بدل جائے گی. جیت بھی گئے 2019 میں, کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہی پالیسی فالو کریں, کیونکہ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ پالیسی اس لیے فالو کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. جب الیکشن جیت جائیں گے, ہار گئے تو پوزیشن بالکل ہی مختلف ہو جائے گی, اور ہارنے کے چانسز کو رد نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہاں جو پچھلے سال میں کچھ الیکشنز ہوئے ہیں اسٹیٹس میں, وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی آن دا ڈکلائن ہے. اور یہ رافیل اسکینڈل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو دیر از اے پاسبلٹی کو ہار بھی جائیں. لیکن اگر جیت بھی جائیں تو کیا نئی چیز کیا بتائیں گے؟ نہ وہ کوئی ملٹری ایکشن لے سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. ایک بودا سا انہوں نے کہہ دیا کہ جی سرجیکل سٹرائک ہے, جو پاکستان نے فورن کورسپونڈنٹس ISPR لے گئی, جنہوں نے کہا ہمیں تو یہاں کوئی اس کا نشان نہیں ملا. انڈیا کی اپوزیشن نے بھی کہا کہ تم کیا سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو, یہ تو روز ہوتے رہتے ہیں بارڈر پہ ایسے انسیڈنٹس. لیکن بہرحال وہ اس وقت تو یہ ٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں تک امن کی بات ہے, کیونکہ ان ملکوں میں غربت بدقسمتی سے اتنی زیادہ ہے. چائنا ہمارے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے, اور انہوں نے 70 کروڑ لوگ غربت کی خط سے اوپر اٹھا لیے, اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں 70 کروڑ لوگ 60-65 تو ضرور خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ شرم کی بات ہے, بجائے یہ کہ اس پہ فوکس کریں. اس قسم کے بیانات جو انڈین لیڈرشپ کی طرف آ رہے ہیں یہ افسوسناک ہے, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چل نہیں سکے گا لانگ ٹرم میں. ایک تو ریجنل کوآپریشن جو ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ سفر کرے گی, ساکھ جو ہے ہاسٹیج ہے اس کے لیے. پھر یہاں لوگوں میں یہ بات آئے گی کہ نریندر مودی صاحب پہلے کہتے تھے
کہ منموہن سنگھ کمزور ہیں, کانگریس کمزور, میں تو آپ نے کیا تیر مار لیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. یا آپ نے صرف بندے ہی زیادہ مروائے اور مارے ہیں, اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو پاکستان کو کیا اس کا فرق پڑ گیا ان کا؟ تو یہ چیز کوئی لیڈر بے وقوف نہیں لگنا چاہتا لانگ ٹرم میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کے بعد چانسز رول آؤٹ میں نہیں کرتا کہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے اور بات چیت بھی شروع ہو سکتی ہے. اینڈ سر وی ہیو ٹوٹل اپوزٹ نیریٹو آن جموں اینڈ کشمیر, اور ہم اس سلسلے میں آپ کے جو 4 پوائنٹس کا جو آپ کا ایجنڈا ہے اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا جائے جموں اینڈ کشمیر کے لیے. نہیں دیکھیں, جب میں نے بات کر رہا تھا, جب میں وزیر خارجہ تھا اس وقت آپ نے ہمارے بہت دور کام میں کیا تو کشمیر کے اگریمنٹ کے ہم قریب تھے. جی بالکل. اور وہ جو کتاب میں نے لکھی اس میں جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ آج تک ڈینائی نہیں ہوئی. نہ ہندوستان میں کسی نے ڈینائی کیا, نہ پاکستان میں کیا. جی مشرف گورنمنٹ میں واجپئی, دیکھیں میری بک لانچ ایڈوانس کاپیز پریزیڈنٹ مشرف کو بھی گئی تھی, پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بھی, اور اپوزیشن لیڈر ایل کے اڈوانی کو. اس وقت پرائم منسٹر منموہن سنگھ پرائم منسٹر نہیں تھے جب میری کتاب آئی ہے, لیکن ان کو ایڈوانس کاپی مل گئی تھی, اور اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو وہ اٹینڈ ہی نہ کرتے. بالکل انہوں نے بھی اٹینڈ کیا, اس نے اڈوانی صاحب نے اٹینڈ کیا, کیونکہ واجپئی کی صحت اچھی نہیں تھی. تو ان کے دور میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا. ادھر پریزیڈنٹ مشرف تھے, تو ہر ایک نے کہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ نے کہا, اور انڈیا کے جو بہت سے لکھنے والے بعد میں جن کو کچھ پتا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ہم قریب تھے. تو اگر وہ 3 سال لگا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ حل ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ایک کی وکٹری ایک کی ڈیفیٹ ہو, کیونکہ وہ تو 9 دفعہ پاکستان اور انڈیا میں ڈیٹیلز اپنی کتاب میں دی ہیں, نیدر ہاک نور ڈو, جیسے میں نے کہا ہے کہ 9 دفعہ 3 میجر وارز 65-71 اینڈ 48-65-71, اور 2 چھوٹی جنگیں کارگل اور رن آف کچھ, اور 4 نیئر وار سچویشنز انکلوڈنگ 1 جب میں فارن منسٹر بنا اس سے ذرا قبل 1 ملین سولجر آئی بال ٹو آئی بال 11 مہینے آمنے سامنے کھڑے رہے بارڈر پہ. تو 9 دفعہ تو ہم جنگ کے قریب پہنچے, جنگ لڑ چکے ہیں. تو مسئلہ کشمیر اس طریقے سے تو حل نہیں ہوا, اور نہ انڈیا اپنی مرضی ہم پہ ٹھوس سکا. اور جو کشمیر کے حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ ہندوستان کے کنٹرول میں نہیں. پھر ملیٹریلی اگر ہندوستان اتنا مضبوط ہوتا کہ پاکستان کو دبا سکتا, تو پھر ہو سکتا ہے وہ زبردستی اپنی بات منوا لیتا. وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم ہندوستان کو زبردستی منوائیں گے کشمیر. لیکن بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پرو ایکٹیو ڈپلومسی رکھنی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ہم نے اجاگر کرنا ہے. ابھی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ بھی آئی ہے. تو یہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ مودی صاحب آ گئے. قوموں کی قسمت میں بہت کچھ ہوتا ہے, اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مودی صاحب بھی نہیں بدلیں گے اگر وہ الیکشن جیت گئے. بالکل میں رول آؤٹ نہیں کرتا ٹاکس, اور رستہ ہے کوئی نہیں. اچھا سر, اگر ہم بات کریں پاکستان اور افغانستان کی, تو سر افغانستان میں پہاڑوں پہ بیٹھ کے اتنے بامبس اور اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ مطلب کوئی پیچھے پاورز ہیں ان کے؟ تحریک طالبان کے بندے چھپے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. بالکل. اینڈ برنگنگ فاٹا انٹو مین اسٹریمز. یعنی وہ ہم لا رہے ہیں نا, لیکن جو یہاں سے غائب گئے ہوئے بندے وہ تو دشمن ہیں, کیونکہ ان کو نکالا گیا یہاں سے. ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, باجوڑ, ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے. ہماری آرمڈ فورسز نے قربانیاں دی ہیں. نوجوان افسر شہید ہوئے ہیں, جوان شہید ہوئے ہیں. تو وہ لبریٹ کی تو وہ وہاں جا کے چلے گئے ہیں. اب وہاں کیونکہ کوئی گورنمنٹ ہے نہیں افغانستان میں, ان کی ریٹ مشکل سے کابل میں یا بڑے بڑے شہروں میں ہے. تو وہ بلیم ایک حد تک ہم ان کو کر سکتے ہیں, اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ان کی سپورٹ کرتا ہو, بلکہ سرٹن وہ کر رہا ہے ٹرائبل ایریاز میں بھی, ادھر بھی ان کو پیچھے سے فنڈنگ ونڈنگ. لیکن افغانستان کی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کو زیادہ رول نہیں. لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پرانے سوویت یونین کے دور کی, ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا, وہ اینٹی پاکستان تھی. این ڈی ایس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرتی ہوگی. یہ جو ہمارے یہاں سے لوگ بھاگ کے گئے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, لائک
ایبٹ آباد پبلک اسکول. جی تو اب کتنی سیکیورٹی, اب ہم لوگ بھی کتنی اب ایکسٹرا سیکیورٹیز ہمارے اسکولز میں ہمیں کرنی پڑ رہی ہے انفارچونیٹلی. یہ تو یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ہو گیا. ایک دور تھا کہ امریکہ میں اگر آپ ایئر ٹریول کرتے تھے تو پاکستان میں تو جب سے جہاز مجھے یاد ہے ہمیشہ ہم جاتے تھے وہ کسی جگہ پہ دفتر میں کٹوا, وہاں تو سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پہ چیک ان کر لیتے تھے. اچھا, اتنا اوپن سسٹم تھا. اب تو بندے کی تلاشی اور سامان کی تلاشی اور جوتے کی تلاشی, بالکل ہینڈ بیگ کی تلاشی, بالکل وہ تو زمانہ چینج ہو گیا ہے. تو انفارچونیٹلی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں ہو رہا ہے, ہاں ہو رہا ہے, وہ تو ساری دنیا میں اب ہو رہا ہے. جی لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اتحاد رہا, اصلی بات تو یہ ہے کہ ملک کو متحد ہونا چاہیے. بالکل ایکسٹرنل فارن اینیمیز کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. پاکستان اور کی باقی لوگ اسی لیے بھی کامیاب ہیں کہ دے آر ٹوگیدر. جی, ان میں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے فوج اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس قسم کے خطرات آپ دیکھ رہی تھی وہ تو آلریڈی غائب ہو گئے ہیں. جس قسم کی ٹیررزم پہلے تھی وہ تو اب نہیں رہی ہے. تو یہ جو آپ کو انسیڈنٹس نظر آتے ہیں, یہ بھی اب ہماری سیکورٹی فورسز زیادہ ٹرین ہو رہی ہیں اور ان کو ریسورسز بھی زیادہ مل رہے ہیں, تو یہ اس پہ کنٹرول پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سر, اگر ہم برما کی طرف آئیں, وہاں پہ جو مسلمان بیچاروں کو جلایا جا رہا ہے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ساری اسلامی دنیا کی میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے. ایگزیکٹلی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں فارن منسٹر اس وقت ہوتا جب یہ شروع ہوا ہے, تو میں تو کوشش کرتا کہ سربراہی کانفرنس اس پہ بلائی جائے. بالکل. لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ ہیومن رائٹس کی جس طرح وائلیشن ہو رہی ہیں, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جو ایک خاتون جس کو نوبیل پرائز پیس پرائز ملا ہے وہ وہاں کی لیڈر ہیں, تو ایک بڑی افسوسناک بات ہے. بالکل. لیکن اگلے دن یہ کہا گیا, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو ریفیوجیز آئے ہیں ان میں کچھ یہ روہنگا بھی میں نے سنا ہے شامل ہے. ان کو جو آئے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی نیشنلٹی مل سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے ان کو مل جائے. آئی ہوپ نئے پاکستان میں کچھ نیا اچھا ہو. اور سر ان دا اینڈ پلیز گیو اس میسج ٹو آر جنریشن, سب کو کوئی میسج دیں آپ. نہیں, میرے میسج تو سمپلی یہ ہے کہ ہم عموماً روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے. بالکل. لیکن جن لوگوں کو یاد ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت بہتری بھی آئی ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کا امپروو ہوا ہے. ایک زمانے میں تھا کہ غریب لوگ جو تھے ان کے کپڑوں میں وہ پیوند لگے ہوتے تھے, لوگوں کے پیر میں جوتی نہیں تھی. اب وہ پوزیشن نہیں ہے. غریب لوگ بھی, میں دیہات میں جب جاتا ہوں تو ان کے بھی کئی لڑکوں نے یہ پہنی ہوتی ہیں جینز. تو ایک چینج آئی ہے. غربت ہے پاکستان میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور غربت کو فائٹ کرنا ہے. لیکن میں ان لوگ نوجوان نسل کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس ہمیں تعلیم پہ کرنا پڑے گا, سائنٹیفک اپروچ پہ کرنا پڑے گا. دیکھیں چین ہمارے 2 سال کے بعد آزاد ہوا ہے, اور آج دنیا کی 2 سپر پاورز میں پہنچ گیا ہے. انہوں نے سائنس, ٹیکنالوجی, سب سے پہلے تعلیم پہ انہوں نے کو فوقیت دی تھی. ہمیں ان سے سبق اگر سیکھنا ہے تو یہ سیکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے موجودہ مشکلات سے بھی چھٹکارا پائے گا اور اقوام عالم میں اپنا مقام پائے گا انشاءاللہ. بس سر ہم لوگ انفارچونیٹلی فری کیج میں رہ رہے ہیں. ہماری جنریشن ٹیکنالوجی کو غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہے. یہ بھی ایک اگر چیز ٹھیک ہو جائے تو بہت بیٹرمنٹ آ سکتی ہے. And thank you so much, sir. We are fortunate to have you in our show. Thank you very much. Okay. I hope you find today's show valuable. See you in our next show with our next guest.